بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ اس کتاب قرآن کی آیات ہیں، اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند فرمایا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، وہ کھول کھول کر آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو قسم کے بنائے، وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں ہیں، بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود یہ کہ انہیں ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں، ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ کسی بات پر تعجب کریں تو ان کی یہ بات عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ آپ سے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں بھلائی سے پہلے، حالانکہ یقیناً ان سے پہلے کئی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے بہت مغفرت فرمانے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود،
اور یقیناً آپ کا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بے شک آپ تو عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت پہنچانے والا ہوا ہے۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور اس کو بھی جو کچھ رحموں میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بہت بڑا نہایت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ کے لیے برابر ہے تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہو اور جو دن کو چلنے پھرنے والا ہو۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس کے پہرے دار مقرر ہیں اس انسان کے آگے بھی اور پیچھے بھی، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کی ناشکری نہیں کرتے، اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ اور وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور وہی بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر وہ ان کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کی جتنی پکار ہے سب بیکار ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے،
خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ فرما دیجئے اللہ۔ آپ فرما دیجئے تو کیا تم نے اس کے سوا کچھ اور مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نہ کسی فائدے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان کا؟ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح کچھ پیدا کیا ہے، پھر ان کی نظر میں مخلوق مشتبہ ہو گئی؟ آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ اکیلا نہایت زبردست ہے۔ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تو اپنی اپنی وسعت کے مطابق وادیاں بہنے لگیں، پھر سیلاب ابھرے ہوئے جھاگ کو اوپر لے آیا، اور جن چیزوں کو وہ آگ میں تپاتے ہیں زیور یا دیگر سامان بنانے کے لیے ان سے بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، پس جو جھاگ ہے وہ تو بیکار چلا جاتا ہے، اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو تو وہ ضرور عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دے دیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ تو بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ بے شک نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور جو پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اور وہ لوگ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اسے جوڑا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اور وہ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی، اور وہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے، اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. کہیں گے تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد، اور ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیاوی زندگی پر بڑے خوش ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیر سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی کیوں نہ نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے. آپ فرما دیجئے بے شک اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں. آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے.
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے یقیناً کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی، تو پھر بھی کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا جو ایمان لائے ہیں انہیں اطمینان نہ ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا، اور کافروں کو پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی سخت آفت، یا ان کے گھر کے قریب کوئی مصیبت اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ جائے گا۔ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جنہوں نے کفر کیا میں نے ان کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زجن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ بھلا وہ ذات جو ہر جان کی نگران ہے، اس پر جو اس نے کمایا کیا اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا یوں ہی بے معنی باتیں بناتے ہو؟ بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما کر دیا گیا ہے، اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے ایسی ہے
کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور کفار کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر اتارا ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائیں، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں۔ ہر چیز کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اگر ہم آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو بے شک آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان کی آبادی کی زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ ہی حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں، تو تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے، اور ان قریب کفار بھی جان لیں گے کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔